عورتوں کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہنے کی اور آپ کو سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت نے جب عرض کیا یا رسول اللہ میرے خاوند پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے جسم میں کچھ زخم ہو گیا ہو اور اس میں کیڑے ہو گئے ہوں تو اپنے زبان سے اسے صاف کرے گی، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ تو کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گھروں کے اندر سکون اطمینان نہیں ہے، مال ہے، کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہے، گھر ہے، سب کچھ تو ہے، لیکن گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا جو معاملہ ہے وہ باہر جو تجارتیں یا جو کچھ بھی ہوتی ہیں تو اکثر کچھ شوہر باہر سے پریشان ہو کر گھر تشریف لاتے ہیں، معاملات بازاری ہو یا قرض میں لین دین میں ہو یا تجارت کے معاملے میں نا امید ہوا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ جب باہر سے گھر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنا تو علم ضرور دیا ہے کہ لوگ چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کوئی پریشان ہے۔ شوہر کی پریشانی دیکھنے کے بجائے پہلے ہی سے تمہارے پاس کچھ شکایتیں موجود ہیں، کچھ ڈیمانڈ ہیں، کچھ آرزویں ہیں، شاید وہ شوہر کی طاقت سے باہر ہوں۔ شوہر کی پریشانی دیکھنے کے بجائے کچھ شکایتیں، کچھ ارمان، کچھ ڈیمانڈ، کچھ خواہشیں جو ہیں وہ اگر آپ اپنے شوہر کے سامنے کہیں گی تو وہ باہر کی پریشانیوں سے بھی پہلے آدھا ہو چکا ہے، اب گھر کی پریشانیوں سے بھی آدھا ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، امہات المؤمنین یا بیٹیاں ہو، کیا کبھی گھر میں عورتیں بیٹھ کر کیا کبھی ان کی زندگی کا جائزہ لیا ہے؟ کیا کبھی دیکھا ہے کہ ان کی کیا خواہشات تھی؟ بہت سارے لوگ یا برائی کی طرف مبتلا ہو چکے ہیں یا شراب میں مبتلا ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سوچ سوچ کر بیماریوں کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا حصہ عورت کی غفلت ہے۔ سب سے بہترین گھر، سب سے بہتر بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتی ہے کہ میرا شوہر پریشان ہے۔ اگر چاہتی ہیں کہ اس کی عمر بھی دراز ہو اور وہ باہر کی پریشانیوں کو تھوڑی دیر ہی صحیح بھول جائے تو سب سے پہلے اس کے مزاج کو دیکھ کر اسے تسلی دینے کا کام کرو۔ اور جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا گھر بھی بہتر رہے، گھر کے اندر سکون رہے، اطمینان رہے اور ان کے شوہر کی عمر دراز ہو، تو گھر کے اندر مصلی بچھائیں گی، اللہ کے احکام کو پورا کریں گی اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو کرے گی کہ یا اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کا معاملہ عطا فرما، سکون اطمینان کا معاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا جو شوہر ہے وہ باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی مصیبتیں گھیر لیں، ہو سکتا ہے وہ کام اس کے لیے وزن ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے وہ گھر واپس آنا چاہے لیکن آ نہ پائے۔ یا اللہ اس پر جو بھی مصیبتیں اسے دور فرما، اس کے کام کو آسان فرما، اس کے کاروبار میں اللہ خیر کا معاملہ عطا فرما۔ جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں امن و سکون رہے، ان کا شوہر بھی خوش رہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گی، نماز پڑھیں گی، یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہر کو یا اللہ رسوائی سے، ذلت سے، بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھنا۔ جو عورتیں مصلی بچھا کر گھر کے اندر دعاؤں کو کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گھروں میں اطمینان و سکون رہے گا۔ صرف چند روزہ زندگی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھنے والے جو بھی جنازے ہیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے، کچھ مہلت کے لیے ہم اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے،
ہم یہاں محل میں رہیں یا جھوپڑی میں رہیں، اسے ایک دن خالی کرنا ہے۔